السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواری حیدرآباد باب العلم ولی ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کا درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج مسئلے کا نمبر ہے 71 اور عنوان ہے اس کا اولو الامر کی اطاعت واجب ہے۔ اس عنوان کو جس آیت کریمہ سے اخذ کیا گیا ہے اس کی پہلے تلاوت دیکھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ یہ آیت کریمہ ہوئی۔ اب اس کا معنی دیکھ لیجئے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اپنے میں سے اولو الامر کی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پس اگر تم کسی چیز میں جھگڑ پڑو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہت بہتر اور اچھے انجام والی بات ہے۔ یہ آیت کریمہ کا مرادی معنی ہوا۔ اس کے بعد امام زاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں اس آیت کا شان نزول یہ ہے، جو آیت اوپر گزری ابھی، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو مجاہدین کے ایک لشکر کے ساتھ ایک قبیلے کی طرف روانہ کیا، اور جنگ کے لیے گویا کہ آپ نے روانہ کیا۔ شروع کیجیے۔ خالد بن ولید کو مجاہدین کے ایک لشکر کے ساتھ ایک قبیلے کی طرف جنگ کے لیے بھیجا۔ اس لشکر میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب قبیلے کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی اطلاع ملی تو ایک کے سوا سب بھاگ گئے، یعنی پورا قبیلہ جو ہے حضرت خالد بن ولید کی اطلاع سن کر چلا گیا۔ یہ ایک شخص اسلام لے آیا جو باقی تھا، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں داخل ہوا اور کہنے لگا میں مسلمان ہو گیا ہوں، کیا مجھے میرا اسلام لانا نفع دے گا؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا ہاں ضرور، تیرا ایمان تجھے فائدہ دے گا۔ جب اگلی صبح ہوئی، یعنی دوسرے دن، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اور اس کے مال و اسباب دونوں کو قبضے میں لے لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے خالد، اسے چھوڑ دیجئے، میں اس کو امان دے چکا ہوں۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے امیر میں ہوں اور امان تم دیتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ جس وقت یہ شخص اسلام لایا تو اس وقت عمار بن یاسر موجود تھے، خالد بن ولید کو اس کی اطلاع نہیں تھی، تو وہ چونکہ اس کو امان دے چکے تھے، تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ امیر میں ہوں لشکر کا اور امان تم دیتے ہو، مطلب امان دینے کا اختیار مجھے ہے۔ حضرت عمار نے کہا ہاں میں نے امان دی ہے۔ دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت عمار بن یاسر بولے امان میں نے دی ہے، اور خالد بن ولید بولے کہ میں امیر ہوں، امان تو مجھے دینا چاہیے، حتیٰ کہ دونوں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور حاضر ہوئے، حضور کے پاس آئے، اور دونوں نے اپنی اپنی بات کہی۔ آپ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمار کی دی گئی امان کو درست قرار دیا اور اس شخص کو چھوڑ دیا۔ پھر ارشاد فرمائے اے عمار، آئندہ کے لیے امیر کی اجازت کے بغیر کسی کو امان مت دینا۔ تو گویا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی گئی امان کو حضور نے درست تسلیم کیا، لیکن آئندہ کے لیے ان کو نصیحت کی کہ آپ جو ہیں آئندہ اپنے امیر کی اجازت کے بغیر کسی کو امان نہیں دینا۔ یہ ہو گیا۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مناظرانہ انداز میں گفتگو کر رہے تھے، یعنی آپ یہ کہہ رہے تھے امیر میں ہوں خالد بن ولید، اور یہ کہہ رہے تھے میں امان میں دیا ہوں۔ یہ سب کچھ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہا تھا۔ جب حضرت عمار نے حضرت خالد کو سخت الفاظ کہے، جس سے حضرت خالد کو غصہ آ گیا اور کہنے لگے یا نبی اللہ، آپ اس غلام کو اس بات کی اجازت دے رہے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں میری بے عزتی کرے،
آپ کی موجودگی میں میری بے عزتی کری۔ خدا کی قسم اگر آپ کی حرمت اور عزت کا خیال نہ ہوتا تو میں بھی اسے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ خالد بن ولید ذرا صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اپنی بات پر جمے ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کی عزت اور حرمت کا خیال نہ ہوتا تو میں اسے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاشم بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، بہرکیف تو حضرت عمار جو ہیں ہاشم بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خالد عمار کو برا بھلا کہنے سے رک جاؤ۔ جس نے عمار کو گالی دی اس پر اللہ تعالیٰ اپنا غضب نازل کرے گا، اور جس نے عمار پر لعنت کی اس پر خدا لعنت کرے گا۔ اس کے بعد حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر جانے لگے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑا پکڑ لیا اور کہنے لگے، اللہ کے لیے مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ ھذا لفظہ، یہ تفسیر زاہدی کے الفاظ تھے۔ اسی مضمون کو صاحب حسینی نے اسباب النزول کے حوالے سے بھی نقل کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مضمون یہ ہوا کہ آیت کریمہ کا مضمون بالکل واضح ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی اطاعت کا حکم دیا اور اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا، اور پھر اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت، اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت، واولی الامر منکم، پھر اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا۔ یعنی مسلمانوں میں سے جو حکومت کرتا ہے اس حاکم کی اطاعت کا حکم دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اگر تمہارا اور تم میں سے بنے کسی حاکم کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو اسے ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف رجوع کرو، اور اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں حیات ظاہری کے ساتھ بجسدی ہی موجود ہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جسم اقدس کے ساتھ جسمانی حیات کے ساتھ تمہارے دل میں موجود ہوں، تو ان کی بارگاہ میں تنازع اپنے مقدمے کو لے کر جاؤ، آپ فیصلہ فرما دیں گے۔ اور اگر آپ دنیا سے انتقال کر چکے ہوں تو آپ کی سنت مبارکہ سے، یعنی احادیث مبارکہ سے فیصلہ کراؤ، جو فیصلہ کریں اس پر عمل کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جھگڑے کا لوٹایا جانا تمہارے لیے دنیا میں بہتر ہے، اور اپنی عاقبت و انجام کے اعتبار سے بھی نہایت عمدہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ حاکم اور امیر کی اطاعت لازم ہے، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ اولو الامر سے مراد کون لوگ ہیں۔ یہ بات تو طے ہے، جو مسلمانوں کا امیر ہے، جو حاکم ہے، اس کی اطاعت شریعت کے دائرے میں لازم ہے۔ لیکن اب اولو الامر سے مراد کون لوگ ہیں؟ اکثر حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد مسلمانوں کی امراء اور ان کے خلفاء ہیں۔ یہ قول مشہور قول ہے۔ ایک قول تو یہ ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد فوج کا سپہ سالار ہے، کیونکہ آیت کا شان نزول یہی بتاتا ہے۔ کیونکہ خالد بن ولید سپہ سالار تھے، عمار بن یاسر اس فوج کا حصہ تھے۔ تو جن حضرات نے فوج کا سپہ سالار مراد لیا ہے، تو آیت کا شان نزول جو ہے اس کی بھی تائید ہوتی ہے، یعنی شان نزول سے بھی اسی معنی کی تائید ہوتی ہے کہ یہاں اولو الامر سے مراد فوج کا نگراں یا سپہ سالار ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں یعنی امراء، خلفاء، فوجی حکمراں کی اطاعت واجب ہے۔ اب ایک قول کے مطابق اس سے مراد امراء اور خلفاء ہیں، دوسرے قول کے مطابق فوجی سپہ سالار ہے، تو دونوں کو آپ ایک ساتھ جمع کر لیجئے تو اس آیت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی یعنی امراء، خلفاء، فوجی حکمرانوں کی اطاعت واجب ہے، لیکن مطلقاً نہیں، بلکہ جب یہ لوگ عادل رہیں اور حق پر ہوں۔ یہ شرط اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ آیت اپنی سابقہ آیت کے ساتھ متصل ہے۔ اس سے پہلے جو آیت گزری ہے اس کے ساتھ یہ متصل ہے، اور اس آیت میں عدل کا حکم دیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے امانت کو اس کے حقدار کے سپرد کرنے کا حکم دیا ہے، اور جس میں عدل و انصاف کا بھی حکم دیا ہے۔ اور یہ خطاب بعض مفسرین کے نزدیک مملکت کے والیوں کے لیے مخصوص تھا، مملکت کے والیوں کے لیے مخصوص تھا۔ اس کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو حکم دیا، یعنی پہلی جو آیت تھی آن تؤدوا الامانات الی اہلھا، اس آیت کا حکم مملکت کے والیوں کے لیے خاص تھا۔ اس کے بعد یہ آیت اتری کہ عام لوگوں کو حکم دیا گیا کہ تم ان اولو الامر کی اطاعت کرو۔ پھر حکم دیا گیا کہ جھگڑے کے وقت اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو ہے لوٹاؤ۔ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ان لوگوں کی اطاعت اس وقت تک
لازم ہے جب یہ خود حق پر ہوں اور اگر حق کے خلاف چلیں تو ان کی اطاعت کا حکم ختم، کیونکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں۔ ملا جیون علیہ الرحمٰن نے یہاں ایک حکایت نقل کی ہے۔ مسلمہ بن عبد الملک بن مروان نے ابو حازم کو کہا کیا تمہیں ہماری اطاعت کرنے کا حکم وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے الفاظ قرآنی سے نہیں دیا گیا؟ ابن عبد الملک بن مروان نے ابو حازم سے کہا اور کہا کہ کیا اولو الامر کے ذریعے تمہیں ہماری اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا؟ جناب ابو حازم نے جواب دیا کیا تم سے اطاعت کا منصب چھین نہیں لیا گیا جب تم نے حق کی مخالفت شروع کی، جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یعنی جھگڑے کی صورت میں فیصلہ اللہ کی کتاب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس یا آپ کی سنت مبارکہ کی طرف رجوع کرو۔ فی المدارک، مدارک میں ایسا ہی ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے، کہا جائے کہ یہ بات تمہارے موقف کے خلاف ہے کیونکہ تم لوگ کہتے ہو کہ ظالم بادشاہ کی تقلید جائز ہے، اس کے خلاف خروج اور بغاوت درست نہیں، اور فسق و فجور کی بنا پر کسی کو امامت سے معزول نہیں کیا جا سکتا۔ آخری بات میں اگرچہ امام شافعی کا اختلاف ہے لیکن پہلی دو میں وہ بھی یہی موقف رکھتے ہیں۔ یہ اعتراض ہے۔ اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے یہاں احناف کے یہاں اگر مسلمانوں کا امیر ظالم ہو تو اس کی بھی اطاعت کی جائے گی اور اس کے خلاف خروج اور بغاوت درست نہیں ہے، جبکہ فسق و فجور کی بنا پر کسی کو امامت سے معزول بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئیں، فسق و فجور کی بنا پر امامت سے کسی کو معزول نہیں کیا جا سکتا، اور ظالم بادشاہ ہے تو اس کی پیروی بھی ضروری ہے، اس کے خلاف بغاوت بھی درست نہیں ہے۔ تو ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ اگر حق کی مخالفت شروع کر دی ہو بادشاہ نے یا امیر نے تو ایسی صورت میں اس کی اطاعت نہیں ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے جو ظالم ہے اور فسق و فجور میں ملوث ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ عادل نہیں رہا، تو پھر خود آپ کے موقف کے خلاف ہے یہ۔ تو یہ آیت کریمہ خود آپ کے موقف کے خلاف ہیں۔ جواب میں فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ بات اس وقت صحیح ہوتی جب حق کے ساتھ فیصلہ کیا جانا ممکن ہو، اور اگر ناممکن ہو تو پھر صحیح نہیں۔ اور ہم نے جو اس کی صحت کا حکم لگایا وہ اس حال میں ہے کہ جب فیصلہ حق کے ساتھ ہوتا ہو، اس لیے کہ اب فسق عام ہو چکا ہے اور ائمہ کی طرف ظلم کی روش، ائمہ کی طرف سے یعنی جو والیان مملکت ہیں ان کی طرف سے ظلم کی روش یہ عام ہو چکی ہے، اور خلفائے راشدین اور سلف صالحین کے بعد ایسے عمرہ بکثرت آ رہے ہیں، اور پھر خلفائے راشدین کے بعد کے زمانے والے سلف صالحین ایسے حاکموں کی حکومت تسلیم کرتے رہے، ان کی ماتحتی میں رہے، ان کی اجازت سے جمعہ اور عیدین قائم کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ان پر خروج یا ان سے بغاوت کرنے کا مشورہ نہیں دیتے۔ دیکھیں حضرت صحابہ اکرام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کی جبکہ حق پر حضرت علی تھے۔ تابعین نے حجاج بن یوسف کی تقلید کی اور اتباع کی، حالانکہ یہ ظالم حکمراں تھا۔ اس کی صاحب ہدایہ نے تصریح کی ہے۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حکمراں اگر ظالم فاسق ہو تو اس کا معزول کیا جانا درست ہے، لیکن ان کی مسلک کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام کو فسق کی وجہ سے معزول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسے معزول کر دینے اور کسی دوسرے کو اس کی جگہ امام بنا کر بٹھانے سے ملک میں فتنہ و فساد پھیلنے کا شدید خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ امام خواہ فاسق ہی کیوں نہ ہو اس کی شوکت روب لازماً ہوتا ہے، یعنی اس کی شوکت اور اس کے دبدبے سے مخالفین اور دشمنان اسلام کے اوپر ایک روب طاری رہتا ہے۔ ہاں قاضی کا معاملہ ذرا مختلف ہے، اگر قاضی فیصلہ کرنے والا فسق و فجور کا عادی ہو جائے تو امام شافعی کے نزدیک اس کی معزولی ضروری ہے، اس کو منصب سے ہٹایا جائے گا، کیونکہ اس کی معزولی سے گڑبڑ کا خطرہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی قاضی کو اس کے منصب سے ہٹا دیا جائے تو ملک میں فتنہ و فساد کا اندیشہ نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی کی شوکت روب و دبدبے کا بالکل معمولی سا اثر ہوتا ہے، عوام کے اوپر اس کے روب و دبدبے کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ شرع عقائد میں اس کی تصریح کی گئی ہے۔ صاحب کشاف نے ظالم حکمرانوں کی اطاعت کا خوب رد کیا ہے اور انتہائی سخت رویہ اختیار کیا ہے، کیونکہ صاحب کشاف کا مذہب اعتزال ہے
اور معتزلہ اس بات میں نہایت سخت رویے کے قائل رہے ہیں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے، ایک تو ہو گیا اوپر کہ اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ والیان مملکت اور حکمراں مسلمانوں کے امیر اور خلفاء ہیں۔ دوسرا قول فرماتے ہیں، ایک قول یہ بھی ہے کہ اولی الامر سے مراد شریعت مطہرہ کے علماء ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جاہل لوگوں کو، یعنی جو دین کے احکام سے ناواقف ہیں، جاہل لوگوں کو حکم دیا کہ علماء کی اطاعت کریں، اور علماء کو حکم ہے کہ وہ مجتہدین کی اطاعت کریں، جو صاحبان اجتہاد ہیں، جو اصحاب اجتہاد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد بن ادریس شافعی، امام مالک بن انس اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو علماء کو یہ حکم دیا، عوام کو حکم دیا کہ علماء کی اطاعت کریں، اور علماء کو حکم دیا کہ وہ مجتہدین کی اطاعت کریں۔ اطاعت مجتہد اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اگر وہ اس معاملے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے میں سے صاحبان امر کی طرف لوٹاتے، البتہ اسے وہ لوگ جانتے جو ان میں سے اس کے استنباط اور اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن یہ توجیہ اللہ تعالیٰ کے اس قول فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ سے ضعیف سمجھی جاتی ہے، اس لیے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تم اور اولو الامر کسی امر میں جھگڑ پڑو۔ لیکن یہ توجیہ اللہ تعالیٰ کے اس قول یعنی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ سے ضعیف سمجھی جاتی ہے، اس لیے کہ اس کا معنی یہ ہے اگر تم اور اولو الامر کسی امر میں جھگڑ پڑو، لیکن ایک مجتہد کے حکم میں اس کے مقلد کو جھگڑا کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہاں اگر یوں کہا جائے کہ آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ اے اولو الامر، اگر تم دوسرے اولو الامر سے اختلاف کر بیٹھو، یعنی اولو الامر کا باہم اختلاف ہو جائے۔ مختصر یہ کہ منکرین قیاس نے اس آیت سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ قیاس حجت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اختلاف کی صورت میں کتاب اور سنت کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا، قیاس کی طرف رجوع کرنے کا حکم نہیں دیا۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر قیاس حجت ہوتا تو پھر اختلاف کی صورت میں کتاب و سنت کی بجائے قیاس کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہوتا۔ تو اس کا جواب ہم استدلال کا دفاع کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہیں شبہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اختلافی امر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اسے کتاب اور سنت کی طرف لوٹاؤ۔ یہ رد یا لوٹانا ان دونوں پر قیاس کر کے ہی متحقق ہو سکتا ہے، لہذا قیاس کی حجیت ہونے پر لفظ رد یہ دلالت کرتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور رسول کریم کی اطاعت کے بعد رد کا حکم دیا تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ احکام تین اقسام کے ہوئے، ایک وہ جو کتاب اللہ کے ظاہر سے ثابت ہوتے ہیں، دوسرے وہ جو سنت کے ظاہر سے ثابت ہوتے ہیں، اور تیسرے وہ جو ان دونوں پر رد کرنے سے قیاس کے طریقے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جو احکام پوشیدہ ہیں کتاب و سنت میں تو ان کو کتاب و سنت کی طرف لوٹایا جاتا ہے، تو لوٹانے کا جو طریقہ ہے اسی کو قیاس کہتے ہیں۔ تو تین قسم کے احکام ہوئے، لہذا اس آیت میں ہمارے موقف کی دلیل ہے کہ قیاس حجت ہے، ہاکذا فی البیضاوی، ایسا ہی بیضاوی میں ہے۔ حق بات یہ ہے کہ اولی الامر سے مراد ہر حکمراں ہیں، خواہ وہ بشکل امام ہو یا امیر و سلطان ہو، حاکم ہو یا عالم ہو، مجتہد ہو یا قاضی ہو، مفتی ہو یا کوئی اور صاحب مرتبہ، ہر تابع کو اپنے متبوع کی اطاعت کرانی ضروری ہے۔ یعنی ہر تابع کو چاہیے کہ اپنے متبوع سے اپنی اطاعت کرائے، ان میں سے ہر ایک کی اطاعت اس کے مرتبے کے اعتبار سے ہے، کیونکہ آیت کریمہ مطلق ہے، لہذا خصوص کی دلیل نہ ہونے کی وجہ سے اسے مقید نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں ایک بات قابل خاص طور پر جاننا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ خلافت کاملہ یعنی حضرت علی مرتضیٰ پر ختم ہو چکی، جو خلافت راشدہ کاملہ تھی یقیناً حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر ختم ہو چکی ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا مقتضا ہے، ایک قول کا تقاضا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا الخلافت بعدی 30 سنہ ثم یصیر ملکا عضودا، میرے بعد خلافت 30 سال تک چلے گی، پھر بادشاہت آ جائے گی، لیکن خلافت ناقصہ بعد میں بھی چلتی رہی، کیونکہ خلفائے بنی عباس بھی خلافت ناقصہ کے ساتھ متصف رہے،
اور امامت بھی معدوم ہو چکی، ختم ہو چکی، کیونکہ ہمارے دور میں اس کے شرائط موجود نہیں۔ اس لیے کم از کم شرط یہ ہے کہ امام قریش میں سے ہونا چاہیے، اور یہ شرط اس دور میں اکثر مقامات پر معدوم ہے، لیکن سلطنت اور امارت باقی ہے۔ اس زمانے میں ہم پر ان کی اتباع اور اطاعت لازم ہے، کیونکہ اولی الامر کی اطاعت کا تقاضا یہی ہے، اور اولی الامر کی اطاعت اس آیت کریمہ سے واجب ثابت ہوتی ہے، جو مطلب ان کی اطاعت اور اتباع اس لیے واجب نہیں کہ یہ امام یا خلیفہ نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ اس کو جو ملا جیون علیہ الرحمہ کے دور میں رہی ہوگی، اس کو خلافت ناقصہ کہا جا سکتا، امامت کہی جا سکتی ہے، لیکن وہ امامت جو خلافت راشدہ کے قائم مقام ہے وہ نہیں ہے یہ۔ تو چونکہ آیت مطلق ہے اولی الامر کی اطاعت کرو، تو ان کی اطاعت اور اتباع اس لیے واجب نہیں کہ یہ امام اور خلیفہ نہیں ہیں، یعنی جو منہاج نبوت پر امامت یا خلافت تھی اس کے یہ لوگ اہل نہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ آیت کریمہ کے تحت جو مسئلہ تھا، یعنی مسئلہ نمبر 71، وہ یہاں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ مسئلے کو آئندہ درس میں، آئندہ نشست میں شریک کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔